کل ظاہر ہوئے جی ہمارے زرداری صاحب. کل برسی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور 27 دسمبر کی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے لیاقت باغ راولپنڈی کوریج کر رہے تھے ہم. اس دن میرا زیادہ وقت گزرا ایوان صدر پرویز مشرف صاحب کا ایک پروگرام ریکارڈ ہونا تھا کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے. اور 27 دسمبر کا دن ہمارا ایوان صدر میں گزرا. ایک پروگرام ریکارڈ ہوتا تھا پی ٹی وی کرتا تھا اور اس میں کچھ جرنلسٹوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا Q&A کا. وہ ایک پوری ایک ہسٹری ہے اس دن کیا ہوا اور پرویز مشرف صاحب سے سوالات بھی کیے گئے. تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ورڈ یوز کیا تھا کرائنگ بیبی, کہ یہ کرائنگ بیبی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہار جائیں گے, الیکشن ان کو نظر آ رہا ہے, اپنی ہار نظر آ رہی ہے, کاف لیگ جیت جائے گی, کاف لیگ دوبارہ حکومت بنائے گی. تو اس لیے یہ اس طرح کے شور و غوغا کر رہے ہیں. اور ایوان صدر میں اور کامران شاہد صاحب اس پروگرام کے ہوسٹ تھے. پی ٹی وی سے پروگرام وہ آن ایئر ہونا تھا, ہفتے میں ایک ہوتا تھا اور ماحول بنایا جا رہا تھا. مشرف صاحب کا تحیات باوردی صدر جاری رہنا تھا انہوں نے. تو یہ سلسلہ تھا 27 دسمبر 2007 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم پروگرام ریکارڈ کر کے باہر نکلے ہیں. تو پھر اگلا پروگرام تھا جی جلسہ لیاقت باغ راولپنڈی اور اس جلسے کی کوریج. اور محترمہ بے نظیر بھٹو جلسہ ختم ہوا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور اناؤنس ہو گیا جی کہ جلسہ کامیاب طریقے سے ختم ہو گیا ہے. اور لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پھر وہ ایک خبر آئی کہ دھماکہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ سارے کا سارا ایک سین ہوا جی. اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار. اور آج تک معمہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جی اصل میں ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, کاز آف ڈیتھ ہے, گولی کسی نے ماری ہے سر پہ, جس کو کہا گیا کہ وہ گاڑی کا وہ تھا جی لینڈ کروزر کا کوئی تھا, ہک تھی وہ لگی ہے سر پہ. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہک کی وجہ سے گئے ہیں, کیونکہ کسی نے گولی بھی ماری تھی. یہ ملٹیپل قسم کا تھا یہ دہشت گردی کا واقعہ. اور ٹارگٹ اور جو بھی تھا اس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بچنا نہیں چاہیے. تو اس لیے خبر بھی اتفاق سے یہ افسوسناک اور بڑی خبر تھی. میں نے ہی اس دن بریک کی تھی کیونکہ ہاسپٹل سے اطلاع آ چکی تھی, کیونکہ ہاسپٹل جب محترمہ پہنچی ہیں تو راستے میں ہی یہ دم توڑ چکی تھی. کیونکہ ایک تو گولی ان کے سر میں لگی تھی, پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور اس سے بھی بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں, لیتے رہیں گے. اور یہ سارا کچھ اس دن ہوا جی. اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں جی ایک چلی پڑی بدامنی ہوئی. پیٹرول پمپ جلا دیے گئے, املاک جلا دی گئیں, گاڑیاں جلا دی گئیں, اربوں روپے کا اس دن نقصان ہوا. تو اس دن کسی بھی وہ چاہتے تو پرویز مشرف صاحب اس کو 9 مئی قرار دے سکتے تھے اور 27 دسمبر کو 9 مئی قرار دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے 9 مئی قرار نہیں دیا اور الیکشن پوسٹ پون ہو گئے, کچھ عرصے کے لیے منسوخ کر دیے گئے. اور پھر الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی جیت گئی اور زرداری صاحب آ گئے میدان میں. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا زوال شروع ہو گیا, اس پیپلز پارٹی کا جو کہ بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت تھی اور جو کہیں نہ کہیں جمہوریت پہ یقین رکھتی تھی, آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی تھی. وہ سارے کا سارا فنا ہو گیا. اور پھر زرداری صاحب نے اپنے ہاتھوں سے پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر فنا کر دیا, دفنا دیا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے از خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ لیاقت باغ راولپنڈی میں ہوا جی. اور لیاقت باغ راولپنڈی میں ہی لیاقت علی خان شہید, پہلے وزیر اعظم پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور تحریک پاکستان کے عظیم رہنما قائد اعظم کے ساتھی, ان کو بھی گولی مار کر لیاقت باغ راولپنڈی میں ہی شہید کیا گیا تھا. تو کل سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی واقعہ اس لیے یاد آ رہا ہے کہ کل تقریر کی زرداری صاحب نے, اور زرداری صاحب نے کل بہت زبردست, ایک تو انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب ان کی تقریر کا محو مرکز, محترمہ بے نظیر بھٹو تو خیر بہت پیچھے رہ گئیں, اور کل جو ان کی تقریر تھی اس میں زیادہ تر حصہ جو تھا وہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب سے متعلق تھا, اور ان کو خراج تحسین, ان کی آؤ بھگت, اور بلاول بھٹو کا بھی
اور زرداری صاحب کا بھی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جی، بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ تم وہ دل گردہ کہاں لاؤ گے جو ہمارے سپہ سالار کا ہے۔ لیکن آگے جا کے وہ کچھ اور فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو اصل ان کا مطمع نظر۔ کل انہوں نے جی خاص طور پہ زرداری صاحب نے وہ مکمل طور پر انہوں نے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا دل جیتنے کی پوری کوشش کی اور بھرپور کوشش کی، صرف کوشش نہیں کی بلکہ بھرپور کوشش کی۔ ان کی شان میں بہت زیادہ قصیدے بیان کیے، اور یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو ان سینٹ پہ جانے والی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اب فیلڈ مارشل کے ذریعے سے جو کل انہوں نے عرضی ڈال رہے تھے، وہ تعریف کر رہے تھے جو فیلڈ مارشل کی، تو اس کے پیچھے جو چھپا ہوا راز تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ نے اب نون لیگ کو کافی آزما لیا ہے سر، اور مریم صاحبہ کو چھوڑیں، ان کو کیا وزیر اعظم بنانا ہے، آپ ہماری طرف توجہ دیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں دل تھام کے۔ اور کل انہوں نے بھرپور طریقے سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سپہ سالار کی تعریف جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے سپہ سالار کتنے عظیم الشان ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جناب یہ ہم نے بنایا ہے آپ کو فیلڈ مارشل، پیپلز پارٹی نے بنایا ہے فیلڈ مارشل، تو اس لیے یہ فیلڈ مارشل جو ہے یہ ہماری طرف سے یہ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مریم شریم اور یہ نون لیگ کو چھوڑیں سر، آپ کو ہم بنانے والے ہیں، اور ہماری طرف نظر کرم ہم پہ کریں، اور کسی اور پہ نظر کرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو ہمارا چیف ناکوں چنے چبوا دے گا، یہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ صدر زرداری صاحب نے تقریر کی ہے۔ اور اس میں مزید انہوں نے زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ صورتحال، انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی صورت میں یہ ذہن سے نکال دیں، اور نون لیگ کی طرف ذرا کل انہوں نے، حالانکہ دوریاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ نون لیگ کو بلایا گیا تھا بے نظیر بھٹو کی برسی پہ، تو اب چونکہ دوریاں بڑھ چکی ہیں اب ان کو نہیں بلایا جاتا، تو یہ پیپلز پارٹی کا ہی شو تھا اور پیپلز پارٹی ہی رہی، اور باقی کچھ اور لوگ بھی نظر نہیں آئے، پیپلز پارٹی کے بھی نظریاتی لوگ نظر نہیں آئے جو کہ اس ساری پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی، زرداری صاحب کہتے ہیں آج ٹرمپ بھی کہتا ہے فیلڈ مارشل، اور اس کو پیپلز پارٹی نے فیلڈ مارشل بنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے فرمایا کہ جی اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ توڑ جواب دیا۔ ہم سارے جہاز گرا سکتے تھے، اور لیکن سارے جہاز گرا سکتے تھے، وکرم گرا سکتے تھے، ہمارے حاجی صاحب چیف اور ایئر چیف نے ان پر رحم کیا۔ اور تم وہ دل گردہ کہاں لاؤ گے جو ہمارے سپہ سالار کا ہے۔ اور انہوں نے جبکہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا، بلاول زرداری صاحب نے، بھٹو اب کیا ہے جی، زرداری صاحب کے بیٹے ہیں وہ، تو بلاول زرداری کہتے ہیں کہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں مفاہمت کرنی ہوگی۔ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو سیاسی انتہا پسندی چھوڑنا ہوگی، سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لانا پڑے گا۔ 9 مئی کے حملوں اور اداروں کو گالی دینا سیاسی دائرے میں نہیں آتا۔ تو یہی بات ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد پورے ملک میں آگ لگ گئی تھی، رد عمل آیا تھا، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کی جائیداد اور پراپرٹیز اور املاک کو نقصان، تباہ و برباد کر دیا تھا، اور کسی نے نہیں، کوئی ایک کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا تھا، ایک مقدمہ بھی درج نہیں ہوا تھا جس طریقے سے 9 مئی سے۔ اور ورنہ پیپلز پارٹی کو مشرف صاحب کہہ سکتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، حملہ کیا ہے، ریاست پہ حملہ کیا ہے، تو بین لگایا جائے، گرفتار کیا جائے، جیلیں بھرتی جائیں، تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، بلکہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تو اس کا بھی رد عمل
ایک آیا تھا اور اس رد عمل میں جو دوسرا ایلیمنٹ تھا وہ اندر کچھ ایسے عناصر تھے پہلے سے موجود، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری ایک باقاعدہ ویل پلانڈ کے طریقے سے کی گئی تھی اور پتہ تھا گرفتار اور اغوا کرنے والوں نے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اسے اغوا قرار دیا اور اغوا کاروں کو پتہ تھا کہ اس کا رد عمل آئے گا اور اس رد عمل کو ہم نے اس پرتشدد کارروائیوں میں کیسے شفٹ کرنا ہے، یہ ہے اصل سوال جو کہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری صاحب نے کہا اس سال ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی ہے، اس جنگ کی جیت پاکستان کو دنیا بھر میں قبولیت ملی۔ تو کل کا جو پورے کا پورا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری صاحب نے وفاقی حکومت ضرور معیشت میں بہتری لائی ہوگی، لیکن عوام پوچھتے ہیں کہ ہم کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ نون لیگ اور شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہیں اکنامک پالیسی اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور اس پہ بھی تنقید کر گئے کہ جناب کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ سارے کا سارا ہے معاملہ۔ ایک اور زرداری صاحب نے کل ڈائلاگ وہ نہ بولا تو زیادتی ہوگی۔ زرداری صاحب نے کہا کہ کسی ملک نے بھی پاکستان کی طرف دیکھا تو یاد رکھو یہاں آصف زرداری بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ویسے سب سے زیادہ اس ملینیم کا بلکہ سب سے بڑا ڈائلاگ ہمیں لگا، تو یہ بتانا چاہیے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادھر نہ آئے، ادھر میں بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد اگلی خبر جو کہ کافی دلچسپی ہے اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی وہ بڑی ہے۔ پچھلے دنوں جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنا دی گئی DGISI کو، اور ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سزا سنائی گئی اس میں سزا سنائی تو سزا پہلے سے میڈیا میں موجود تھی، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہر پکوڑے والے کی دکان پہ وہ سزا موجود تھی، اور وہ سیاسی تھا ڈرامہ، تو سزا سنا دی گئی اور سزا سنانے کے بعد ایک کمپین شروع ہو گئی۔ کمپین یہ شروع ہوگی، بس جنرل فیض جو ہے وہ 9 مئی کی گواہی دے رہے ہیں اور 9 مئی بغاوت کا مقدمہ، اور بغاوت کا مقدمہ ہوگا اور عمران خان صاحب جو ہیں اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ قرار دے دیے گئے ہیں۔ جنرل فیض تیار ہو گئے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ سرکاری غیر سرکاری ترجمانوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا ایک پروپیگنڈا ہے میڈیا کا۔ تو اب اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، اور جنرل فیض حمید نے اس طرح کی کسی بھی آفر کو، کسی بھی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ، وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا، اور ان کے خلاف ایک ان کے پاس گئے کہ یہ بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، آپ اس کو سائن کر دیں تو ہم ابھی آپ کو جو ہے وہ سزا سسپینڈ کر دیں گے اور آپ کو گھر بھیج دیں گے، اور اس کے بعد چلتا رہے گا، پھر آپ ایک جو بھی ہے پروسیجر چلتا رہے گا، ہم یہ سزائیں سسپینڈ کر کے آپ کو گھر بھیج دیں گے، آپ موجے کرنا، اور بس یہ وقت آنے پہ یہی بیان جو ہے یہ آپ نے عدالت میں دے دینا۔ تو جنرل فیض کے خلاف جب ان کے سامنے یہ بیان ایک لے کے گئے افسر، تو انہوں نے وہ بیان پڑھا اور بیان منہ پہ مارا، اور انہوں نے کہا یہ اٹھا کر لے جائیں، میں ایسے کسی جھوٹی گواہی پہ نہیں دوں گا، آپ نے مجھے سزا سنانی سے سنا دی، آپ نے جہاں ڈالنا ہے ڈال دیں، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے فائل جو ہے وہ منہ پہ ماری، اور اس کے بعد پھر مزاج یار جو ہے بگ باس تک یہ بات پہنچ گئی، تو بگ باس نے بھی یہ کہا کہ یہ تو بڑی گستاخی ہوئی ہے، اور پھر ان کو ایک کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، اور ان پہ بھی اسی طرح کی سختیاں کی گئیں جیسی عمران خان پہ اٹک جیل میں کی گئی تھیں سٹارٹ میں، اور ان کو بھی پھر ایک کال کوٹڑی میں ڈالا گیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی ظلم و زیادتی کی گئی جو کہ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا کہ جنرل فیض کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی چونکہ میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن میں نہیں لے سکا، کچھ تھوڑا سا عرصہ پیچھے کی ہے کہ ان سے کاپی مانگی جا رہی تھی فیصلے کی، کہ جو آپ نے فیصلہ سنایا ہے فوجی عدالت نے تو اس کی مجھے کاپی دے دیں، اپیل کی گئی، اور ایک اور بھی ہے، چلیں وہ میں اگلے کسی وقت بتا دوں گا، بلکہ بتا ہی دیتا ہوں سر، کہ جنرل فیض یہ جب سزا سنائی گئی تو جنرل فیض صاحب جو ہیں نہ ہی وہ عدالت لگی، میں آپ کو بتا دوں، نہ عدالت لگی،
نہ عدالت میں جنرل فیض صاحب کو لے جایا گیا اور نہ ہی ان کے وکیل میاں علی اشفاق جو ہیں وہ اس عدالت میں موجود تھے، اور یہ صرف اناؤنس کر دیا گیا میڈیا میں کہ جب سزا سنا دی گئی ہے۔ تو اس عدالت کا بھی ابھی تک کوئی وجود نہیں ہے، وہ کب عدالت لگی اور کب جنرل فیض کو لے جایا گیا اور کب میاں علی اشفاق کو بلایا گیا، اس کا کوئی بھی ایویڈنس، کوئی بھی پروف نہیں ہے، اور کیونکہ یہ ہوا ہی نہیں، صرف میڈیا کو ایک بیان جاری کر دیا گیا کہ جناب ہم نے سزائیں سنا دی۔ تو یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی کاپی مانگی گئی تو کاپی میں اب جو اس کے مخصوص حصے، کیونکہ اس کو کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائڈ میں وہ چینج کیا جا رہا ہے کہ یہ کلاسیفائڈ پورشن ہے، یہ ڈی کلاسیفائڈ، یہ ہم آپ کو دیں گے، یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک بحث چل پڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کلاسیفائڈ ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک آدمی کا کیریئر تباہ کر دیا، آپ ایک آدمی کو جو کہ 3 اسٹار اور آرمی چیف کس بننے والوں کی سمری، آرمی چیف کی سمری میں ان کا نام شامل تھا کہ آرمی چیف بننا تھا اس نے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برا آدمی تھا، تو اس پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اور پھر آپ اس کا جو ہے وہ کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائڈ میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم پوری کاپی نہیں دیں گے، ہم تو صرف یہ پورشن آپ کو دیں گے، اسی پورشن کو لے کے آپ آگے اپیل کرنی ہے تو کر دیں۔ تو یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے، اور یہ میچ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس فائل میں، اس سماعت کے کیس میں اتنا میٹیریل سبمٹ ہو چکا ہے کہ جب بھی وہ کھلے گا اوپن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جب بھی وہ کھلے گا تو اس میں بڑے بڑے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں پھنسیں گے، اور ہو سکتا ہے کسی وقت یہ کیس جو ہے اس کی ریورس انجینئرنگ شروع ہو جائے، اور جب ریورس انجینئرنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر ماحول ہی کچھ اور ہوگا۔